ایک درود شریف آدمی نہ چھوڑے، اس کو رات دن پڑھے اور آقا کی نظر کرم آ جائے. یہ درود شریف پتن کیا کا کیا بنا دے. پہلے اس کی نیت میں کچھ ہو نہ ہو، یعنی کچھ نہ، فقط ایسے ہی درود پڑھ لے. آقا جی کہتے ہیں ایک درود سے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند بتایا، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک درود سے. جتنا زیادہ پڑھے یہ فائدے. لیکن جو زبردست فائدہ محبت کا درود پڑھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں. ہاں، اس لیے کہا ایک حدیث میں، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. دیکھا کہ گھروں میں بچوں کو سکھایا کہ وضو ہو تو بہت ہی اچھا، نہ ہو تو تب بھی پڑھو. جب آقا راضی ہیں تو درود نہ روکیں، اس سے برکت رحمت نازل. یہ کالجوں میں استاد سکھائیں، سارے پاکستان کو اجازت ہے. تو کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کالج والے کے پاس چھوٹی تسبیح ہو، چھوٹی تسبیح، کچھ نہیں تھا، عادت ڈالیں. اور جو اتنا بڑا فائدہ اس کی حد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کرتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. ایک دوسرے کو خبریں دو سلسلے سے صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پاک مصطفیٰ سے تم کو اجازت ہے. کچھ نہ کر سکو، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی تصویر رکھ لیں، وہ 30-32 دانے کی، کوشش سے یاد دہانی ہوتی ہے. نہیں تو انگلیوں پہ، افضل انگلیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت ڈالا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری بہت بڑی چیز ہے. اور زیادہ ہو گیا تو آقا جی کی بات پہ ایمان ہونا چاہیے. تکفہ ہمک، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہمک، جس چیز کی تجھے خواہش ہے، جس چیز کی تجھ کو خواہش ہے. کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ. یغفر ذنبک، انسان خطا کا پتلا ہے. اگر گناہ ہوگا تو تجھے معافی ملتی رہے گی، تیرے پر مصیبت نہیں آئے گی. اتنی بڑی نعمت چھوڑنی چاہیے. اور یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، اتنا زبردست وظیفہ، اس وظیفے کو خدا خود پڑھتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ. یہ چھوٹا وظیفہ تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا تیری آنکھ کی جو یہ پتلی سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمنا دار چاہتا ہوں ایسا ہو جائیں. کہا محمد پر درود پڑھو. ایسی چیز ہے درود شریف، کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ بریلوی کو، نہ دیو، کسی کو اختلاف ہے. درود ساری دنیا اس کو قبول کرتی ہے. اور قبول کے علاوہ کہ خدا تعالیٰ نے خود درود سے بہت محبت کی ہے. اس کو ایسا جاری کیا درود کو کہ پہلے خدا نے شروع کیا، پھر فرشتوں کو لگایا، پھر ہم کو تم کو لگایا ایمان کا نام لے کر کے. ایمان والو، یا کہ تم ایمان والے ہو، سیدنا محمد پر درود پڑھ، ان کو یاد کیا کرو کہ میں خوش ہوں تم سے، مجھے محمد سے محبت ہے. ان اللہ و ملائکتہ. یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ خدا یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، خود خدا کا یہی ہے کام. صلی علی محمد. سبحان اللہ. ایک صحابی کو بہت درود پڑھنے کا کہا، بہت درود بہت پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے وعدہ کیا، کثرت میں یہ راز ہے، کثرت درود. اس نے وعدہ کیا میں بہت درود پڑھوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ تکفہ ہمک و یغفر ذنبک. تکفہ ہمک، جس چیز کا تو چاہے گا وہ کام ہو جائیں گے. یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو خدا معافی رکھے گا، تم کو سزا نہیں آئے گی. کیا چاہیے؟ وضو ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو ان کی طرف سے اجازت ہے اس میں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پکا لو، یہ سب پکا لو. جب رات کو سو بھی نا کروٹ لو تو منہ سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہاری یہ عادت پک جائے اچھا نہیں ہے؟ بولو انشاءاللہ. جیسے واقعات میں ایک شخص بہت محبت والا تھا، آقا جی نے اس کا ایمان مضبوط کرنا تھا، دوسرے کا بھی کرنا تھا. وہ حضر موت کا تاجر تھا. تو آقا جی نے کہا یہ حضر موت کا تاجر ہے، دکھاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، اس کو بہت اتنے 1000 ریال مجھ کو دے دو. تو آقا جی نے تم کو بھیجا ہے. اس کو کیسے یقین ہے کہ آقا جی نے تم کو بھیجا ہے؟ اس کو کیسے یقین ہے؟ تم تو ایک دم میرا نام تو لے دو گے، لیکن وہ کیسے تم کو دے گا؟ سچوپن آقا کا نام نہ بھی کرنی ٹھیک نہیں ہے، پتہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس کو بولنا اتنے 1000 ریال مجھے دے دو، مجھے آقا جی نے بھیجا ہے. جب تم کہو گے وہ سوچنے لگ جائے گا. جب سوچنے لگ جائے گا تو میں تم کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں. سب پتہ ہوتا ہے نا جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے یا کرتا ہے خفیہ، سب پتہ ہوتا ہے. جب وہ سوچنے لگ جائے گا تمہاری بات کو کہ میں نے بھیجا، تم اس کو کہنا حضر موت والے تاجر کو، تم جب سوتے ہو سونے سے پہلے 1000 درود پڑھ کے سوتے ہو. یہ تمہاری روٹین نے ہمیشہ کی. اور کل تم نے 1000 نہیں پڑھا، 500 درود پڑھ کے سوئے ہو. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی ہے، میرے دل میں رہی ہے 1000 درود پڑھتا ہوں، کل 500 پڑھا تھا. اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ضرور آقا نے بھیجا اس کو، اور آقا نے بتایا ہے. ورنہ اس کو کیا پتا؟ میں اس کو کبھی دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے. یہ آ کے میں اندر کی رات کی میری باتیں بتا رہا ہے. تو اس کو خوشی بھی بہت آئی.
تو اس نے چاہا کہ محبت سے اضافہ کرتے رہے، کہ یہ بات کو دہراتا رہے اور میں اس بات پر اتنے 1000 اکٹھے کرتا رہوں، جتنے ہوگا چیز میں دے دوں گا۔ بھولتے تو نہیں ہو نا، ایسے ہی ہوا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ایسے ہوا بھائی، پھر وہ بات دو رہا، پھر وہ ہاں کرے، ایسے بھی وہ گنتا جائے، جیسے میں 10,000 مانگا تھا، پھر 20 کر دیے، پھر 30 کر دیے، پھر 40 کر دیے، 50 کر دیے، بولتا رہا۔ اخیر میں اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یار مجھے تو چلا جانا چاہیے، تم بہت بے ادب ہو۔ جب کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا گھڑی گھڑی تم پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا گرم نہ، اگر تو کہتا جاتا نا گھڑی دیتا مجھے مزہ آ رہا تھا، تو ہر معاملے میں جتنے تم نے پہلے 10 یا 20 مانگے تھے میں اس میں اضافے کرتا جاتا، 20 اور ڈال دیے، پھر آگے تو بولتا جاتا، کہتا میں دیتا ہی جاتا، لکھ رہا تھا۔ اب تو غصے میں آ گیا، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنا کرم فرمایا آقا نے کہ مجھے یاد کیا اور تم کو بھیجا اور مجھے شرف بخشا۔ پھر اس نے تھیلی لا کے روپاؤں کی لا کے اس کو دے دی۔